اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب زکوٰۃ درس نمبر 60 میں زکوٰۃ فطرہ میں صاع کی مقدار اور قیمت ادا کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ زکوٰۃ فطرہ کی مقدار اور اس کی جنس پر گفتگو ہو چکی ہے، یہاں پر صاع کی مقدار اور قیمت ادا کرنے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس میں قوی تر نظریہ ذکر ہوگا جس کو شہید اول و ثانی نے تقویت کی ہے، دیگر فقہی آراء اور نظریات تذکرہ ہوگا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، متعلقہ احادیث اور روایات بیان ہوں گی، اور شہید ثانی کا تجزیہ اور تحلیل بھی پیش ہوگا۔ زکوٰۃ فطرہ میں جو صاع دیا جاتا ہے فطرہ کے طور پر ہر انسان کی زکوٰۃ فطرہ میں، تو وہ 9 ریتل کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ اگر دودھ میں سے بھی دیا جائے تو قوی تر قول یہ ہے کہ وہ صاع یہی 9 ریتل کے برابر ہوگا۔ یہاں پر شہید ثانی نے عبارت میں ولو من اللبن کی جو غایت ہے اس کے متعلق ایک بحث کی ہے۔ ظاہر عبارت یہ ہے کہ ولو من اللبن جو ہوتا ہے یہ متعلق ہے پہلے جملہ کے ساتھ، اور اس کا معنی یہ ہوگا، اقوی یہ ہے کہ حتیٰ دودھ میں سے بھی 1 صاع جو دیا جائے گا وہ 9 ریتل کے مساوی ہوگا۔ حالانکہ اگر مراد یہ ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا، چونکہ فقہا جو صاع دودھ کے اندر وہ 9 ریتل ہوتا ہے یا کم تر، اس میں تو اختلاف ان کا ہے ہی نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اقوی یہ ہے کہ صاع جو دودھ کے اندر دیا جائے گا وہ بھی 9 ریتل ہوتا ہے، اور اقوی کے مقابلے میں یہ ہو کہ دودھ کے اندر جو صاع ہوتا ہے وہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو شہید ثانی اس کی وضاحت دینا چاہتے ہیں کہ ولو من اللبن متعلق ہے وجوب صاع کے ساتھ، گویا عبارت کی تقدیر یہ ہے اور اس کا حقیقت یہ ہے والواجب 9 ارطال ولو من اللبن علی الاقوی، یعنی فطرہ واجب ہے ہر شخص کے بدلے میں 1 صاع وہ 9 ریتل دیا جائے جس جنس سے بھی ہو، حتیٰ دودھ سے بھی جو دیا جائے 1 صاع تو وہ کیا ہے اقوی قول کی بنیاد پر 9 ریتل ہوگا۔ چونکہ فقہا اختلاف اس میں رکھتے ہیں کہ آیا دودھ سے جو دینا ہے 1 صاع دینا ہے یا اس سے کم دینا ہے، مثلا 6 ریتل دینا ہے یا 4 ریتل دینا ہے۔ تو صاع جو ہے شہید اول و ثانی کے نزدیک وہ 9 ریتل کے برابر ہوتا ہے جس جنس سے بھی دیا جائے، اور دودھ سے بھی دیا جائے تو وہ 9 ریتل ہی دینا ہے، اقوی قول یہی ہے۔ تو کلمہ فی الاقوی جو عبارت میں ہے وہ وجوب صاع کے ساتھ متعلق ہے، نہ صاع کی مقدار کے ساتھ، کیونکہ کلمہ فی الاقوی اشارہ ہے اختلاف فقہا کی طرف، اور فقہا کا اختلاف جو ہے وہ دودھ میں صاع کے واجب ہونے کے بارے میں ہے، نہ یہ کہ ان کا صاع کی مقدار کے بارے میں ان کا اختلاف ہے۔ اور اس کو ہم عبارت کے ضمن میں بھی دیکھیں گے۔ فرمایا والصاع 9 ارطال ولو من اللبن فی الاقوی، صاع کی مقدار 9 ریتل ہوتی ہے اگرچہ کہ وہ دودھ سے دیا جائے، فی الاقوی اقوی قول یہی ہے، ھذا غایۃ لوجوب الصاع، یہ صاع واجب ہونے کے متعلق جو ہے غایت ہے، اور اس کے وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ دودھ میں سے بھی 1 صاع ہی دینا ہے، لا لتقدیر ہی دودھ نہ صاع کی مقدار کے بارے میں یہ اختلاف نہیں ہے کہ ایک قول ہو کہ صاع 9 ریتل کا ہوتا ہے، دوسرا قول ہو کہ 6 یا 4 ریتل کا ہوتا ہے،
بلکہ کہنا چاہتے ہیں کہ سا تو 9 ریتل کا ہی ہوتا ہے، لیکن دودھ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس میں 1 سا دینا ہے یا پھر 6 ریتل دینا ہے یا 4 ریتل دینا ہے۔ فَإِنَّ مُقَابِلَ الْأَقْوَى إِجْزَاءُ 6 أرطال منه او 4، کہ اقوی قول کے مقابلے میں جو ایک قول ہے وہ 6 ریتل دودھ کے کافی ہوتے ہیں ایک شخص کے بدلے میں فطرہ دینا، او 4 یا 4 ریتل کافی ہوتے ہیں ایک شخص کے بدلے میں فطرہ دینا۔ لأن الصاع منہ قدر آخر، چونکہ سا کی یہ دوسری مقدار ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ دودھ میں یہ قول ہے کہ 6 یا 4 ریتل بھی کافی ہوتے ہیں۔ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ انْحِصَارٍ فِي دِرْهَمٍ عَنِ السَّاعِ أَوْ ثُلُثَيْ درہم، اور جائز ہے کہ قیمت بھی سا یا 9 ریتل کے بدلے میں ادا کی جائے، یعنی جنس دینے کی بجائے قیمت وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ من غیر انحصار فی درہم عن ساع، اور یہ جو قیمت ادا کی جائے گی وہ منحصر نہیں ہے کہ سا کے بدلے میں 1 درہم میں منحصر ہو یا 2/3 درہم میں منحصر ہو، بلکہ قیمت وقت دینی ہے، جتنا بھی 1 سا کی قیمت بنے گی جنس کی تو وہی دینی ہے۔ وما ورد منها مقدرا منزل على سعر ذلك الوقت، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ خاص مقدار دی جائے، مثلا 1 درہم دیا جائے شخص کے بدلے میں یا 2/3 درہم دیا جائے، تو اس سے مراد لیا جائے گا منزل، اس کی تعویل کی جائے گی کہ اس وقت یہی قیمت تھی اس جنس کی۔ پس اس عبارت میں فرمایا کہ واجب نہیں ہے کہ عین جنس کو فطرہ میں دیا جائے، بلکہ جائز ہے کہ اس کی قیمت ادا کی جائے، اور قیمت کا جو معیار ہے وہ قیمت وقت ہے، جو اس وقت جب انسان قیمت ادا کرنا چاہتا ہے بازار میں جو قیمت ہو وہ ادا کی جائے، اور قیمت منحصر نہیں ہے کہ ہر سا کے بدلے میں 1 درہم یا 2/3 درہم دیا جائے۔ اگر کوئی کہے کہ بعض روایات میں قیمت 1 سا کی معین ہوئی ہے 1 درہم سے یا 2/3 درہم سے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یعنی ائمہ اہل بیت کے دور میں اس سا کی جو قیمت تھی وہ اتنی تھی، اس وجہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ سا تو 3 مد ہوتے ہیں یا 9 ریتل ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن لبن میں سے دودھ میں سے سا کی کتنی مقدار دی جائے گی یا کتنا فطرہ دیا جائے گا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور کا قول تو یہی ہے کہ اس کا بھی دوسرے جو غالب غذائیں ہوتی ہیں ان کی طرح 1 سا یعنی 9 ریتل ہی دینا ہے، لیکن مبسوط شیخ توسی، اصباح الشیعہ، حلی ابن ادریس حلی مراد ہیں، ابن حمزہ اور دوسرے بعض فقہائے شیعہ سے منقول ہے کہ اگر وہ فطرہ دودھ سے نکالنا چاہتا ہے تو 4 ریتل ہی کافی ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ مرفوع ابراہیم بن ہاشم جلیل القدر سے راوی ہیں، ممدوح ہیں، اول من ناشر حدیث الکوفیین بقم، امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، سئل عن الرجل فی البادیہ لا يمکنه الفطرہ قال علیہ السلام یتصدق ب4 ارطال من لبن، دیہات میں ایک شخص رہتا ہے اور اس کے لیے فطرہ ممکن نہیں ہے، فرمایا وہ 4 ریتل دودھ صدقہ کرے۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ تو اس روایت میں یا اس دلیل میں اشکال ہے کہ جناب علی اس میں تو ایک ہی راوی آیا ہوا ہے، باقی تو موجود ہی نہیں ہے، تو یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، چونکہ اگر کلینی یا شیخ توسی
ایک راوی کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں تو یہ درمیان میں 4-5 راوی حذف ہوتے ہیں، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تو اس غریب شخص کے لیے جو دیہات میں رہتا ہو اور فطرہ نہ دے سکتا ہو، لیکن وہ اس کی فضیلت اور اس کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو یہ تو اضطرار اور مجبوری کے حکم ہیں، اس کو تو معیار نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ہاں، شیخ طوسی نے ریتل کو مدنی سے تفسیر کیا ہے مکاتبہ محمد بن ریان کی وجہ سے۔ کتبت الی الرجل اسألہ عن الفطرۃ وزکاتہا، میں نے امام علیہ السلام سے خط لکھا اور سوال کیا فطرہ اور زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں، کم تؤدی یا کم تؤدی کتنا ادا کیا جائے۔ فکتب اربعۃ ارطال بالمدنی، یعنی 4 ریتل مدنی ہوں۔ وسائل شیعہ باب ہفتم ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے۔ 4 ریتل مدنی جو ہوتے ہیں وہ 6 ریتل عراقی کے مساوی ہوتے ہیں۔ اب یہ روایت جو ہے اگر اس کو سا کی مقدار لیا جائے تو یہ تو 6 ریتل بن رہے ہیں عراقی اور 4 ریتل مدنی بن رہے ہیں۔ تو دوسروں نے اس 4 سے عراقی مراد لیے ہیں، اور اس کا ضعیف ہونا مبنی کا وہ معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت کی بھی سند میں اشکال پایا جاتا ہے، حتیٰ مزمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں امام کا نام بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں اضطراری حالات کی وجہ سے ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو یہ قابل غور ہے۔ یہاں تک قیمت ادا کرنی ہے تو قیمت کون سی ادا کرنی ہے؟ قیمت وقت ہونی چاہیے، یعنی جس وقت انسان فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے، جس جنس سے ادا کرنا چاہتا تھا، اس کی قیمت کیا ہے بازار میں۔ جیسے ہر سال جب فطرے کا ٹائم ہوتا ہے تو علماء کی طرف سے معین کیا جاتا ہے کہ اس وقت بازار میں گندم کی کیا قیمت ہے، یا چاول جو کھاتے ہیں ان کی کیا قیمت ہے۔ یہ مشہور نظریہ ہے کہ قیمت وقت ادا کرنی ہے۔ ایک جماعت سے منقول ہے کہ قیمت اگر دینی ہو تو 1 درہم کافی ہے، دوسروں سے منقول ہے 2 درہم، 2/3 درہم کافی ہے۔ اس کا اگرچہ قائل کوئی نہیں، جیسا کہ بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ اس کا قائل معلوم نہیں ہوا۔ ہاں، شیخ طوسی نے الاستبصار میں روایت کی ہے، الاستبصار کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے کراچی سے، سبیل سکینہ سے شائع ہو چکا ہے۔ ویسے بھی اس کا جو روایات ہیں وہ وسائل شیعہ کے ترجمے میں بھی آ گئی ہیں۔ اسحاق بن عمار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا بأس ان یعطی قیمتھا درہما، وسائل شیعہ باب 9 ابواب زکوٰۃ فطرہ میں ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ قیمت اس کی 1 درہم ادا کرے سا کی۔ تو شیخ طوسی نے فرمایا ہذہ الروایہ شاذۃ، یہ روایت شاذ ہے، الاحوط ان یعطی قیمت الوقت قلت او کثرت، زیادہ احتیاط یہ ہے کہ قیمت وقت ادا کرے، چاہے کم ہو درہم سے یا زیادہ ہو۔ ہذہ رخصہ اذا عمل بها الانسان لم یکن معصوما، یہ ایک آسانی کے لیے ہے، جب انسان اس پر عمل کرے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ مقنع شیخ مفید میں ہے سئل صادق علیہ السلام عن مقدار القیمہ فقال درہم فی الغلاء ورخص، وروی ان اقل القیمت فی الرخص ثلث درہم، کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ قیمت کی مقدار کیا ہے، فرمایا 1 درہم ہے، چاہے مہنگائی ہو چاہے سستا دور ہو، اور روایت ہے کہ کم ترین قیمت سستے دور میں 1/3 درہم ہے۔ یہ روایات اول تو ان کی سندیں ضعیف ہیں، اور ان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قیمت کی مقدار بیان ہوئی یہ اس وقت جو فطرہ کی جنس تھی اس کی قیمت یہی رہی ہوگی، ورنہ واجب تو ہے زکوٰۃ کی جنس جو وہ دینی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت وقت ادا کریں۔ تو یہ ہو گیا جناب علی ان روایات کا بھی حل۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وسائل شیعہ میں اس کی جو روایات ہیں بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وسائل شیعہ جلد 6 جو ترجمہ شدہ ہے، صفحہ نمبر 202 میں باب
शीशम है। फितरा में हर इंसान की तरफ से हर किस्म की खाई जाने वाली चीजों में से एक सा यानी 4 मुद अदा करने चाहिए। तो इसमें कुल 23 हदीसें हैं। मुसन्निफ या मुतरजम ने 5 मुकर्रात को छोड़कर बाकी 18 का तर्जमा किया। इस बाब में साद बिन साद अशरी की रिवायत है कुतुब अरबा से, मुआविया बिन अम्मार की रिवायत है तहजीबैन से, जाफर बिन मारूफ की रिवायत है तहजीबैन और इलल शराय से, और इब्राहीम बिन उकबा की, इब्राहीम बिन अबू याहिया की, और मुआविया बिन वहब की, सलमा बिन अबू हफ्स की, हलबी की, मोहम्मद बिन मुस्लिम, मंसूर बिन हाजिम और अम्मार साबाती। तो ये रिवायात एक सा को यानी 4 मुद को बयान करती हैं। हमने शायद पहले 3 मुद कहा था, वो ठीक नहीं है। सा की मिकदार किया है, इसमें कुल 6 हदीसें सफ़ा 205 पे बाब हफ्तों में। तो जाफर बिन इब्राहीम मदनी की रिवायत है। तो ये बड़ी तफसीली रिवायत है कि मैंने अपने वालिद के हाथ हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ख़त इरसाल किए, जिसमें लिखा था मैं आप पर फिदा हो जाऊं, हमारे असाब में सा के बारे में इख्तलाफ हो गया है। बाज़ कहते हैं फितरा एक सा मदनी है और बाज़ एक सा इराकी बताते हैं। तो हकीकत क्या है? इमाम ने जवाब में लिखा कि एक सा 6 रेतल मदनी 9 रेतल इराकी का होता है। मुझे ये भी खबर दी कि वजन के लिहाज से इसका 1170 दिरहम के बराबर होता है। तहजीबैन में भी है, फरुए काफी फ़क़ी यानी कुतुब अरबा में भी है, मानी अखबार और अयून अखबार में भी है। अली बिन बिलाल की रिवायत में भी 6 रेतल मदनी जो कि 9 रेतल बगदादी के होते हैं बराबर। ये भी इमाम अली नकी या इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से है, फरू और इस्तिबसार में है। तो बहरहाल ये रिवायात जो ज्यादा मशहूर हैं और उनमें तो वो 9 रेतली ही बताया गया है। 8वें बाब में 5 हदीसें हैं। उस चीज से फितरा निकालना चाहिए जो शहर की गालिब खुराक हो। इसमें जुरार और इब्न मुस्कान की रिवायत है, इब्राहीम बिन मोहम्मद की और बाकी असहाब की। फितरा में असल जिन्स की बजाय उसकी बाजारी कीमत अदा करना भी जायज है। इम्कान की सूरत में इसका इमाम तक या काबिल वसूख शियों तक पहुंचाना मुस्ताहब है ताकि वो उसे मुस्तहिकीन तक पहुंचाए। इसमें कुल 14 हदीसें हैं जिनमें 3 मुकर्रात को कलमजाद करके बाकी 11 का तर्जमा किया है मुतरजम ने। इसमें मोहम्मद बिन इस्माइल बिन बजी की रिवायत है, मैंने इमाम अली रजा की खिदमत में अपने और कुछ और लोगों के फितरा के चंद दिरहम भेजे और लिखा कि ये अहल व अयाल का फितरा है। इमाम ने जवाबन लिखा कि मैंने वसूल पाया। तो बहरहाल इसके बाद वाली जो रिवायत है अबू अली बिन राशिद की रिवायत, तो इसमें है कि ये पहली रिवायत भी वो दिरहम जो भेजे थे उसके हवाले से है कि देखें इमाम ने वो दिरहम कबूल किए। और इसी तरह दूसरी रिवायत में भी जिन्स की बजाय सिक्का और दिरहम देना चाहें तो कोई मुज़ायका नहीं है। अयूब बिन नूह की रिवायत में भी इमाम अली नकी से है कि हर शख्स की तरफ से 9 रेतल इराकी के बदले में दिरहम भेजे हैं। खुदा मुझे आप पर कुर्बान करे, इस सिलसिला में आपकी राय मालूम करना चाहता हूँ। इमाम ने जवाब में लिखा कि फितरा के मुतालिक बहुत सवाल जवाब हो रहा है। हर वो चीज जो शोहरत का बायस हो मैं उसे नापसंद करता हूँ, लिहाजा इसका जिक्र तर्क करो। हाँ, जो शख्स खुद दे वो वसूल करे और जो ना दे उससे बाज रहे। इसी तरह जो है इसकी कीमत सिक्का दार दिरहम की शक्ल में अदा करें, एक ही मुसलमान मर्द को दे। फरमाया हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत सी रिवायात मौजूद हैं जिनसे बिल इल्तजाम समझा जाता है कि कीमत भी अदा की जा सकती